الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم إلى آخر الحديث رواه البخاري. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان رجل من الانصار، انصار میں سے ایک شخص کلثوم بن ہدم جس کا نام ہے، قباء کی مسجد میں لوگوں کی امامت کیا کرتا تھا. وہ جب بھی کوئی سورہ فاتحہ کے بعد شروع کرتا تھا، یعنی جیسے حدیث ہے وہ پڑھ رہا ہوں میں، صحابی ہیں شروع کرتے تھے تو پہلے قل هو اللہ احد پڑھ لیتے، پھر کوئی دوسری سورت پڑھتے تھے. ہر رکعت میں یہی عمل ان کا ہوا کرتا تھا. ان کے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ان پر اعتراض کیا اور کہا کہ تم یا تو صرف قل هو اللہ احد پڑھو یا پھر کوئی دوسری سورت پڑھ کر اسی پر اکتفا کر لو. تو انہوں نے کہا میں جو ہے امامت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سورت کو چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کو آئے تو لوگوں نے یہ ساری شکایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. تو آپ نے پوچھا یا فلان اے فلان ما یمنعک ان تفعل ما یأمرک به اصحابک، تم ایسا کیوں نہیں کرتے جیسے تمہارے ساتھی تمہیں کہتے ہیں. وما یحملک علی لزوم هذه السورة فی کل رکعۃ، اس سورت کے پڑھنے پر کون سی چیز تمہیں ابھارتی ہے. فقال انی احبها، میں اس سورت کو پسند کرتا ہوں. انہوں نے جواب دیا قال حبک ایاها ادخلک الجنہ، تمہاری پسند اور تمہاری محبت اس سورت سے تمہیں جنت میں داخل کرے گی. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 770 پر 4 میں ذکر کیا ہے. حاضرین، الحمدللہ آپ جانتے ہیں کل اور گزشتہ 3 درسوں سے قرأت کے کچھ مسائل جو اہم ہیں ہم الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کیا ایک ہی رکعت کے اندر 2 سورتوں کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ آپ نے آج بھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ غور کیا ہوگا کہ پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی میں نے سورہ اخلاص کو قل هو اللہ احد کے سورت کو ملا کر پڑھا. بہت سارے لوگوں کو نماز جلدی ہو جائے اس کی جلدی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو. اب اس میں اگر ان کے ساتھ یہ پڑھا جائے قل هو اللہ احد کا سورہ ملا کر پڑھا جائے تو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تکلیف. یہاں تک کہ ایک بھائی نے مجھ سے آ کر کے یہاں تک کہا میں عصر کی سورت پڑھایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں پر رک کر کے پھر دوبارہ میں پڑھتے ہوئے آیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو ایک آدمی نے آ کر کے باہر کہا مولوی صاحب تمہیں پلٹا کر کے کیوں پڑھتے ہیں بار بار جو ہے پلٹ کر کے کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیے ایک صحابی کا عمل ہے، وہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ہر رکعت میں پڑھتے تھے. بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 770 پر 4. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، قل هو اللہ احد ہر رکعت میں پڑھا کرتے تھے. ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے اعتراض کیا بھائی تم کیوں پڑھتے ہو ایسا، یا تو صرف قل هو اللہ احد پڑھو یا تو دوسری سورت پڑھ کر کے نماز کو ختم کر دو. انہوں نے کہا بھائی یہ میں پڑھ کر رہوں گا، یا تو میں امامت چھوڑ دوں گا لیکن میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا. حدیث کے الفاظ ہیں ایک بار سن لیں. انہوں نے کہا کہ ان کرہتم ترکتکم، اگر تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس سورت کو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. اس کے اندر ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، ایک سورت پر اعتراض کیا تھا، ایک چھوٹی سی سورت پر صحابہ کرام کے گروہ نے وہ صحابی پر اعتراض کیا تھا جن کا نام جو ہے کلثوم بن ہدم ہے. تو انہوں نے کہا میں جو ہے امامت کو چھوڑ سکتا ہوں. ذرا غور سے سنیں ان باتوں کو. اس سورت کو نہ شرک کا مسئلہ ہے، نہ بدعت کا مسئلہ ہے، نہ کسی اور بڑی چیز کا مسئلہ ہے. ایک سورت نماز میں ملا کر پڑھا کرتے تھے. صحابہ نے جو صحابہ میں سے دوسرے صحابہ نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ میں امامت کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس سورت کی تلاوت کو میں چھوڑ نہیں سکتا. مانا یہ ہوا جس چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں
جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہو جاتی ہے، چاہے پوری مسجد الگ ہو جائے، چاہے پورے مصلی اس کو ناپسند کرے، اگر امام کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو امام پر یہ فرض ہے، چاہے تو وہ امامت چھوڑ دے لیکن حدیث اور قرآن کو نہ چھوڑے، ہے نہیں؟ پڑھو اس حدیث کو، پڑھو، حدیث نمبر 770 پر 4 ہے، اس میں بتایا گیا ہے ان احببتم ان اؤمکم بذلک فعلت، اگر تم مجھے چاہتے ہو کہ میں اس کے ساتھ امامت کروں تو میں کروں گا۔ امامت کا لفظ، اس کا ترجمہ سن لیجئے، یہی چار مینار کے ایک مصلی یعنی امام صاحب تھے ابو داؤد دراز صاحب، انہوں نے ہی اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کیا ترجمہ ہے سن لیجئے، وہ خود کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ان سے اسے اس اوپر کا ترجمہ ہے۔ اس شخص نے کہا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اگر تمہیں پسند ہے کہ میں نماز پڑھاؤں تو برابر پڑھاتا رہوں گا، ورنہ میں نماز پڑھانا چھوڑ دوں گا، لیکن اس صورت کو نہیں چھوڑوں گا۔ ترجمہ آپ اس تھوڑی دیر کے بعد اس کو پڑھ لیں، صفحہ نمبر 707 ہے، پڑھ کر کے دیکھ لیں، بڑا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، کوئی شرک کا مسئلہ نہیں، بدعت کا مسئلہ نہیں، بڑا مسئلہ نہیں تھا، ایک سورت کو نماز میں ملا کر پڑھاتے تھے، ایک سورت کو نماز کے اندر ملا کر پڑھاتے تھے۔ صحابہ اکرام کی پوری گروہ، مسجد کی پوری جماعت مخالف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، نماز میں ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت سے پہلے انہوں نے جو ہے صحابہ سے کہا کہ بھائی میں اس سورت کو پڑھوں گا، اگر تم مجھے کہتے ہو تو امامت کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس سورت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چلیں، جب یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، یہاں ایک بات انہوں نے یہ بھی پیش کی حدیث کے اندر، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر امام ان کو نہیں مل سکتا، لوگ یہ سمجھتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں کانو یرون انہ من افضلہم، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا سب سے افضل آدمی ہے، اس لیے وہ ان کو نکالے نہیں، امامت سے دست بردار نہیں کیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد قباء کے اندر تشریف لائے تو صحابہ کرام نے مسئلے کو پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیوں الفاظ حدیث ایسے ہیں، یا فلان اے فلان ما یمنعک ان تفعل ما یأمرک به اصحابک، تمہارے ساتھی جس چیز کا تم کو حکم دیتے ہیں وہ کرنے سے کون سی چیز تم کو روکتی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ جی بتائیے۔ جنت تک نہیں، جنت میں پہنچائے گی، جنت تک نہیں، یہ سورت کی محبت تمہیں جنت میں پہنچائے گی۔ دیکھیے پوری جماعت مخالف ہو، کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے امام کو، پوری کی پوری جماعت ہو، صحابہ کرام کے اندر سارے صحابہ کرام، مسجد قباء کے امام جن کا نام کلثوم بن ہدم ہے، دیکھیے جہاں یہ بھی کہا جاتا ہے حدیث میں امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کی پرواہ کرے، مقتدیوں میں کون ہے، کون کیا کر رہا ہے، ضعیف ہے، سب کا خیال رکھے۔ یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پوری مسجد امام کے مخالف تھی، ایک حدیث کی بنیاد پر، قل هو اللہ احد کی بنیاد پر امام نے کہا میں امامت کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس صورت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ان کے بارے میں؟ یہ صورت کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ یقین مانیے اگر کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود، اگر کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً پوری جماعت کی ناپسندگی یہ کوئی چیز نہیں رکھتی۔ لوگ یہ کہیں پورے لوگ ناپسند کرتے ہیں، ناپسند کریں، کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ ایک بات یہ بھی سن لیں، کوئی بھی امام ہو یا کوئی بھی خطیب ہو اگر اس لیے خطبہ دیتا ہے یا اس لیے امامت کرتا ہے کہ باہر جا کر کے لوگ اس کی تعریف کریں گے، قیامت کے دن چہرے کے بل اس کا چہرہ جو ہے زمین کے نیچے ہوگا، گھسیٹتے ہوئے فرشتے لے جا کر کے جہنم میں ڈالیں گے، حدیث تو ہے۔ اس لیے امامت کراتے ہوئے اور خطابت دیتے ہوئے کبھی یہ دل میں نہیں آنا چاہیے لوگ تعریف کریں، باہر جا کر دروازے میں نکلنے کے بعد، دروازے سے باہر جانے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں، یہ خیال نہیں آنا چاہیے۔ ہزار لوگ برائی کریں، کرنا چاہیے برائی باہر ہونی چاہیے، تبھی تو پتا چلے گا ہم کتنے پانی میں ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح اس سے جہاں آپ نے یہ بہت ساری باتیں سنی ہے قل هو اللہ احد کے بارے میں، ایک بات یہاں یہ سن لیجئے، امام کو چاہیے ایک حدیث جس کو امام صحیح سمجھتا ہے چاہے پوری مسجد اس کی مخالفت کرے، امام کو اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ اس سے آپ ملا لیں، قرأت کے اندر یہ مسئلے کو آپ جوڑ لیں۔ ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ ایک آدمی ہے صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کو یاد بھی ہے دوسری سورتیں، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ایک آدمی ہے بھائی صرف سورہ فاتحہ پڑھتا، ہوتا ہے کبھی کبھی جلدی میں کیا کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلا گیا، اس کو خود نہیں معلوم میں کیا کر رہا ہوں، کبھی ہوتا ہے۔
کبھی زندگی میں جو ہے ہوتا ہے ولدالین بول کر چلا جاتا ہے رکوع میں، بعد میں خیال آتا ہے بھائی مجھے سورہ اخلاص تو پڑھ لینی چاہیے تھی، قل اللہ انا اعطینا، سب صورتیں یاد تھی، پڑھ لینی چاہیے تھی، لیکن میں نہیں پڑھا، تو کیا ایسے آدمی کی نماز ہو جائے گی؟ جی ہوتا نہیں زندگی میں. جب ہم نماز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ جو ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے اس کے بارے میں ہمیں حدیث کی روشنی میں حل کر لینا چاہیے. ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ کون بولے ہوتی ہے بول کر؟ ہاتھ اٹھائیے، دلیل دیجئے، کیا کس دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ اچھا، سورہ فاتحہ پڑھنے سے نماز ہو جائے گی. خیر یہ ایک دلیل تو ہے، ساتھ میں ایک اور چیز آپ ملا لیں اس کے ساتھ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد اپنی قوم کی جا کر امامت کرتے تھے. معلوم ہے نہیں ہے؟ کرتے تھے. ایک دن انہوں نے امامت کرائی، یہی نماز عشاء تھی. اس نماز عشاء کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لمبی سورت شروع کر دی. وہ بیچارہ بنو سلیمہ قبیلہ ہے، اس کا آدمی تھا، اس کا نام ذکر کیا گیا ہے، سلیم اس کا نام تھا. یہاں ذکر کیا گیا اس لیے یہ سب پڑھ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. سلیم اس آدمی کا نام تھا. اس نے جو ہے نماز کو توڑ دیا. لمبی نماز ہوئی. ہاں یاد رکھیں، لمبی نماز بولے تو سورہ بقرہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ بقرہ میں کتنی آیتیں؟ چلیے سورہ بقرہ کتنے پاروں پر مشتمل ہے؟ 2.5 پارے پر. 2.5 پارا بولے تو معلوم 2.5، یہی سمجھتے ہیں ہمارے لوگ. 2.5 پارا بولے تو بھی سمجھتے نہیں، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. 2.5 یعنی 2 اور کیا بولتے ہیں جی، اڑی پارا. 2.5 پارا یعنی اڑی پارا. اتنا جو ہے سورہ بقرہ مشتمل ہے. اتنی لمبی سورت شروع کر دی تو انہوں نے نماز چھوڑ کر کے بازو نماز پڑھنا شروع کر دیا. نماز پڑھ کر کے چلے گئے. اونٹنی تھی ان کے پاس، اونٹنی کو لیے گھر گئے، جا کر کے سو گئے وہ صحابی. جب حضرت معاذ کو معلوم ہوئی بات تو انہوں نے کہا یہ نفاق کا کام ہے. کیا انہوں نے کہا؟ یہ نفاق کا کام ہے. غور سے سنیں، منافق نہیں کہا. کسی کو منافق، کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے ہم. یہ کہہ سکتے ہیں یہ کفر کا کام ہے، یہ نفاق کا کام ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نفاق کا کام ہے. اور خود حضرت معاذ نے کہا میں اس کی شکایت، یعنی امام صاحب نے کہا میں اس کی شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں. وہ صحابی نے بھی کہا جن کا نام سلیم تھا، میں بھی جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتا ہوں. دونوں نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنبیہ کی، ڈانٹا آپ نے. اے معاذ کیا تم فتین ہو؟ فتنہ پھیلانے کے لیے اتنی لمبی لمبی سورتیں پڑھا کرتے ہو؟ ارے بھائی والشمس والضحیٰ پڑھو، سورۃ 3 پڑھو، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہے، اور والضحیٰ واللیل پڑھو، اذا الشمس کبرت. یہ سورتوں کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے پوچھا جو نماز توڑ کر جا چکے تھے، بھائی تم نے نماز کیسے پڑھی؟ حدیث میں آتا ہے وہ صحابی نے کہا میں سورہ فاتحہ پڑھا اور اسی پر میں نے نماز کو تکمیل کر لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھی میں نے اور اسی کے ساتھ میں نے نماز کو تکمیل کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا. آپ نے کہا کہ یہ آدمی حق پر ہے، آپ نے ان کو بھیج دیا. چند دنوں کے بعد وہ آدمی اتنا سچا مومن تھا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. وہ آدمی، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصلاۃ نبی کی کتاب لکھا ہے. اس کتاب کے اندر پوری احادیث کو انہوں نے جمع کیا. اس میں انہوں نے ساتھ میں لکھا ہے وہ آدمی جو لمبی نماز کی وجہ سے جا چکا تھا، جن کے بارے میں حضرت معاذ نے کہا اس کے اندر نفاق ہے، اس نے کر کے دکھایا کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو سکتا ہے. شہید ہو گیا وہ اللہ کے راستے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پکا مومن ہے. تو بہرحال اس میں ہمیں ایک حدیث مل گئی، وہ یہ کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ لینے سے آدمی کی نماز مکمل ہو جاتی ہے. بیچ کے اندر کئی باتیں ملتی ہیں حدیث میں. ایک بات میں یہ ملی ہے وہ صحابی نے کہا میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہے سورہ فاتحہ پڑھ لینے سے نماز ہو جاتی ہے. بھول کی صورت میں، یاد رکھیں، بھول کی صورت میں آئے صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیے، جانتے بوجھتے صورتیں یاد ہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے نماز ختم کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نماز نہیں ہوگی، یہ ٹھیک نہیں ہے اور سنت کا طریقہ نہیں. سمجھے یہ باتیں؟ تو 2 مسئلے ہیں آج. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ امام کو پوری جماعت بھی اگر مخالفت کرے تو امام جس کو صحیح سمجھتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو کرنا چاہیے. اور سورتوں میں ایک ہی رکعت میں 2 سورتیں ملا کر پڑھ سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، اگر کسی آدمی نے سورہ فاتحہ پر اکتفا کر لیا اور دوسری سورت نہیں پڑھا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم.